بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کار صاحب اس کو یہاں سے سائٹ پہ کیا کریں۔ حضرات محترم، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ہماری دوسری نشست ہے، اور یہ دوسری اور انشاءاللہ اس کے بعد تیسری نشست پہ اسی لیے ہوگی کہ میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، لیکن ہم روٹین سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم زندگی کے سبق سیکھیں کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے۔ سبحان، جس طرح پاکی بیان کرنے کا حق ہے اسی طرح اللہ کی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل گرامیٹیکل ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ جس طرح پاکی، جیسے پاکی بیان کرنے کا حق ہے ویسے ہی تم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ اس اللہ کی الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے خاص کو، بندے کامل کو، بندے مستحق کو، اس بندے کو جو الوہیت پر نہیں بلکہ بندگی کی معراج پہ پہنچ چکا تھا، اس بندے کو وہ اللہ لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ کب لے گیا؟ کلیلاً، راتوں میں سے کسی ایک غیر معین رات کی چند گھڑیوں میں لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پھر تسبیح کیسی، پاکی کیسی؟ کا پاکی اور تسبیح کا مطلب یہی کہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ ہر عاجزی سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقصان سے پاک ہے، اللہ ہر کفر و شرک سے پاک ہے، اللہ ہر حد بندی سے بالا تر ہے، اللہ ہر عقلی پیمانے سے، ہر طبعی پیمانے سے، ہر فزیکل لا سے بالا تر ہے، بلکہ اللہ ہر انسانی پیمانے سے، مخلوقاتی پیمانے سے، فانی پیمانوں سے اور محدود پیمانوں سے اعلیٰ بالا اور برتر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر ایسے اللہ کی پاکی ہر دم بیان کرتے رہا کرو، تکرار کرتے رہا کرو۔ اذا تکرر تقرر، عربی میں ایک محاورہ ہے، جس چیز کا تکرار کیا جائے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر تکرار بھی اس چیز کا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہوتا ہے، کہ اللہ کی پاکی ہر دم بیان کرتے رہا کرو، کہ جس کے ساتھ دلی تعلق ہوتا ہے اس کا نام، اس کی خوبیاں زبان پہ ہوتی ہیں اور دل اس کی شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ ایسی شان والے اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی کی، ایسی شان والے اللہ کی ایسی پاکی بیان کرو جس کی لامحدود قدرت کی ایک چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کامل کو رات کی چند گھڑیوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور وہاں تک لے گیا جہاں اس نے برکتیں رکھی ہیں، اور لے اس لیے گیا کہ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ اب یہاں میں چھوٹی سی بات کر کے آگے جانا چاہوں گا۔ ہمارا اسلوب یہی بنتا ہے کہ اس اللہ کی پاکی بیان کرو جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا اور وہاں لے گیا جس کو گرد و پیش میں اس نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ یہ اسلوب ہے ہماری زبان کا،
لیکن عربی میں ہوا کیا ہے؟ راتوں رات لے گیا، اس اللہ کی پاکی بیان کرو جو راتوں رات لے گیا، ایسی جگہ لے گیا، اس مسجد اقصیٰ لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اس نے رکھی ہیں، حالانکہ اس نے پیچھے اسلوب جوڑ کھاتا ہی نہیں ہے، پیچھے لفظ ہے اس کی ذات کی پاکی بیان کرو جو لے گیا۔ تو بھائی جو لے گیا تو اسی نے کیا کہتے ہیں برکتیں رکھی ہیں نا، یعنی تھرڈ پرسن ہو گیا نا، وہ غائب کا صیغہ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے یہاں نہیں کہا، اللہ نے اسلوب ادا بدل دیا، کہ اس ذات کی پاکی بیان کرو جو لے گیا اور ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں التفات، ایک ادا سے یکدم دوسرے اسلوب پہ پہنچ جانا، جو ایک اسلوب ہے اس سے دوسرے اسلوب پہ پہنچ جانا، اور یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلوب کا تقاضا ہے یہاں یہ ہوتا کہ اس نے برکتیں رکھی ہیں اور وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یکدم اسلوب چینج ہو گیا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنی نشانیاں۔ تو کیا مطلب؟ برکتیں رکھنے والے ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، اتنی عظیم تر برکتیں رکھنے والے صرف ہم ہیں، اور ہم ہی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اور کسی اور کے بس میں یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلوب بدل دیا گیا، اس کو عربی میں التفات کہتے ہیں۔ کسی کو بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، پھر مسجد اقصیٰ تک کہاں تک لے گیا؟ زمین سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، وہاں تک اللہ لے گیا جہاں تک اللہ نے چاہا۔ جہاں اللہ نے نہیں چاہا وہاں نہیں لے گیا، یہ بھی یاد رکھیں، جہاں اللہ نے نہیں چاہا وہاں نہیں لے گیا۔ آپ جنت میں پہنچے، آپ کو آپ کا محل دکھایا گیا، آپ نے داخل ہونا چاہا، آپ کو احترام کے ساتھ روک دیا گیا، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی آپ تشریف لے آئیں گے۔ جہاں اللہ نے چاہا وہاں تک آپ چلے گئے، جہاں اللہ نے نہیں چاہا وہاں آپ نہیں جا سکے۔ کہ هو السمیع البصیر، محمد الرسول اللہ کا انتخاب یہ اللہ کا ہے، کیوں؟ وہ سمیع و بصیر ہے، اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ کو اس عظمت کے لیے محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اس انتخاب سے محمد الرسول اللہ کے اندر اللہ والی صفات پیدا نہیں ہوئیں۔ اللہ والی صفات سمیع ہونا، بصیر ہونا، دور و نزدیک سے یکساں لیول پر پکار کو سننا اور ہر جگہ سے بندے کو دیکھنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تم عیسائیوں کی طرح میرے نبی کی امتی ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ عیسائیوں نے جب اپنے نبی کی معجزات کو دیکھا کہ وہ زندوں کو مردہ کرتے ہیں، کوڑ والوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، انہوں نے میرے نبی کو خدا بنا لیا، میرے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا۔ تم ایسا نہ کرنا، تمہارے نبی کو میں نے اتنی بڑی عظمت دی ہے، لیکن انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی شان صرف اللہ کے پاس ہے، محمد کے پاس بھی نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر انہ هو السمیع البصیر، اس انتخاب کو پوری انسانیت تسلیم کر لے، ورنہ اللہ کی سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ یہ ہے انہ هو السمیع البصیر۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے آیت پہ ذرا آپ غور کیجئے گا۔ یہ میں نے جو آج جس طرح میں نے انتخاب کیا ہے، میرے انتخاب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے تعلق کو قرآن سے مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ کرنا تو اللہ نے، اللہ مجھے ذریعہ بنا۔ آپ نے اسراء کی یہ آیات دیکھ لی، سن لی، آگے فوراً ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ بھائی دونوں آیتوں میں کیا جوڑ ہے؟ مخلوق کا کلام بے جوڑ نہیں ہوتا، اللہ کا کلام بے جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں تشریف لائیں تو فون کو سائلنٹ کر دیا کرے کم از کم، تاکہ توجہ بھی خراب نہ ہو۔ پیچھے معراج کا ذکر ہے 2 آیتوں میں، اس کے فوراً بعد کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ کیا تعلق ہے اس کا؟ آیت میں جوڑ نہیں بنتا۔
پھر جیسے ہی موسیٰ کی بات کی آگے کہا اے نوح کی اولاد. نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا, کیا تعلق ہے. پھر آگے پھر فوراً کہہ دیا بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ 2 مرتبہ سرکشی کریں گے. ان 3-4 آیات میں مفسرین کو جوڑ تلاش کرنے میں مشکلات پیش آئیں. مشکلات اس لیے پیش نہیں آئیں کہ اللہ کا کلام بے جوڑ ہے, مشکلات اس لیے پیش آئی کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے جوڑ میں اتنا رخ ہے, جس رخ کو پکڑ لو معانی کا سمندر پھوٹنے لگتا ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کو جس رخ سے جوڑیں اس رخ سے معانی کے سرچشمے ابلتے ہیں, پھوٹنے لگتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 2 ربط رکھوں گا, اس کے بعد آگے چلوں گا. اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیات میں جوڑ کس کمال کا ہوتا ہے. پہلا رب دیکھیں ذرا, پہلا رب کا تعلق صرف سبحان سے ہے. سبحان الذی اسری بعبدی, پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک, ہر کمی سے پاک, ہر کفر و شرک سے پاک. الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آگے فوراً وآتینا موسیٰ الکتاب, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی, تورات دی تھی. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت النامہ بنا کے بھیجا تھا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور اس کتاب کی ہدایت کا نچوڑ بھی یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل اور کارساز نہیں بنانا. تو کیا مطلب, پاک ہے اللہ, اور اسی پاکی کا حکم کہ ہر عیب سے پاک ہے. تورات کی تعلیمات کا بھی نچوڑ یہی تھا, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو وکیل بنایا جائے. آپ وکیل کس کو بناتے ہیں؟ آپ جس کو وکیل بناتے ہیں تو وکیل بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور بے غم ہو جاتے ہیں. میں کہانی تو نہیں سنا رہا, آپ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور بے غم ہو جاتے ہیں. اللہ بے غم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو معاملات سپرد کر کے بے غم ہو جاتے ہیں, ورنہ معاملات سپرد کر کے غم اور بڑھ جاتا ہے. لیکن وکیل ہوتا وہ ہے جس کے ہاتھ میں آپ اپنے معاملات دے کے بے غم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو وکیل بنانے کا مطلب کیا ہو گیا کہ بندہ اپنے تمام معاملات, اپنی ڈوری, اپنی رسی اللہ کے ہاتھ میں دے کے بے غم ہو جاتا ہے. اللہ کو وکیل بنانا اس کی سطح پر ہے, اللہ کی سطح پر ہے. تو سبحان کہ بات ہی پاکی سے شروع ہو رہی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل بنایا جائے, اللہ اس سے پاک ہے. کا تورات کی بھی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل نہیں بنانا. اور آگے کا ذریۃ من حملنا مع نوح, اے نوح اور ان کی کشتی میں جو سوار لوگ ہیں ان کی اولاد. اس کا خطاب پوری امت محمدیہ سے, جس میں بنو اسرائیل بھی آ گئے, بنو اسماعیل بھی آ گئے, سب آ گئے, کوئی مانے نہ مانے سارے آ گئے. کہا اے اولاد نوح, اور نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد, تمہارے لیے بھی یہی ضابطہ ہے. نوح میرا بڑا شکور بندہ تھا, اس نے مجھے ہی وکیل اور کارساز بنایا تھا, اور تمہارے لیے بھی امت محمدیہ یہی پیمانہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنے معاملات سپرد کرنے اور کسی کو نہیں کرنے. آگے کا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو یہ آگاہ کر دیا تھا, متنبہ کر دیا تھا کہ تم پر 2 دفعہ زوال آئے گا اور اس کی وجہ تم خود بنو گے. مطلب کیا کہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا بنیادی نقطہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو وکیل نہیں بنانا. اور بنی اسرائیل کی سرگزشت کی صورت میں امت محمدیہ کے لیے بھی یہی تعلیم ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو وکیل اور کارساز نہیں بنانا. یہ پوری تمام کی تمام آیات کے اندر ایک جوڑ لگ جاتا ہے. سبحان, اللہ کی سبحانیت پر دلیل معراج کا واقعہ ہے. اللہ کی سبحانیت کی دلیل امت محمدیہ کو امامت کے منصب پر فائز کرنے کا واقعہ ہے. سبحان, اللہ کی سبحانیت پر دلیل تورات کو اور اللہ کی وکالت کو امت کے عروج و زوال کے لیے پیمانہ بنانا ہے. اور اللہ کی
سبحانیت پر دلیل بنی اسرائیل کو عروج و زوال کی گھاٹیوں سے گزارنا ہے اور ان کے لیے پیمانہ اللہ کی وکالت کو بنانا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے بھی تمام امتوں کی طرح اللہ ہی کی وکالت کو، کہ اللہ ہی کو کارساز سمجھا جائے، یہ پیمانہ اللہ نے اس امت کے لیے بھی بنا دیا، یہ بھی اللہ کی سبحانیت پر دلیل ہے۔ تو پورے کی پورا کا جو رکوع ہے یہ سبحان الذی، یہ سبحانیت کے اوپر جوڑ کھاتا ہے، ایک ایک آیت دوسرے سے ملی ہوئی نظر آتی۔ یہ تو ایک جوڑ ہو گیا۔ اگلا جوڑ اب میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جب مبعوث ہوئے تو آپ کی بعثت کے ساتھ ہی تمام نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن اس کا عالمگیر اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس کا اعلان تو مکے کی سطح پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک عالمگیر اعلان کرنا تھا، اس کے لیے گویا ایک تقریب منعقد کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معراج کا انتخاب فرمایا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معراج کا انتخاب فرمایا۔ معراج سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا ہے، اب امت محمدیہ کو امامت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ معراج سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور معراج سے پتہ چلا کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر نازل ہونے والی شریعت کو تا قیامت دوام بخش دیا ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلا، اب اسی کا ذکر ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو بھی ایک کتاب دی تھی، ماضی کا صیغہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت امامت کے منصب پر قائم۔ معراج سے کیا پتہ چلا؟ امت محمدیہ امامت کے منصب پر۔ کوئی جوڑ لگ رہا ہے آپ کو آیات میں؟ معراج سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ امامت کے منصب پر فائز ہو چکی ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب سے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا تھا۔ ماضی کا صیغہ ہے، اب نہیں تھا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل نہیں بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے امت محمدیہ جو تم سب کے سب نوح اور نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد ہو، جس میں بنو اسرائیل بھی آگے، بنو اسماعیل بھی آ گیا، سب آگے، کہ تمہارے لیے بھی یہی پیمانہ ہے، کیونکہ اب تم امت امامت کے منصب پر فائز ہو چکے ہو، تمہارے عروج و زوال کا پیمانہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر اپنے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح بڑا شکور تھا، شکر گزار تھا۔ امت محمدیہ تم نے بھی شکر گزار بننا ہے اور اللہ ہی کو وکیل بنا کے چلنا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی جوڑ؟ اب آگے ایک سوال ہے، بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کیوں کیا گیا؟ اسی کا جواب اگلی آیات میں اللہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کیوں کیا گیا۔ کہ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کرنے کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان کے نبیوں کے ذریعے یہ بات بتا دی تھی، اور لوح محفوظ میں بھی ہم نے یہ لکھ ڈالی تھی کہ تمہیں جب بھی زوال آئے گا تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زوال آئے گا۔ تم 2 مرتبہ دنیا میں بڑے کمال درجے کی سرکشی کرو گے، اور دونوں مرتبہ تمہارا بیڑا غرق و ستیاناس ہوگا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کہ ہم نے پہلے ہی بنو اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی کہ تم پر جب بھی زوال آئے گا تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے زوال آئے گا۔ تو اس سوال کا جواب ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا،
ہم نے کتاب میں یہ بات لکھ ڈالی تھی، تورات میں یا دیگر کتابوں میں بات بتا دی تھی، لوح محفوظ میں ہم نے یہ لکھ ڈالا تھا کہ تم 2 مرتبہ بڑی عالمگیر، بڑی زبردست قسم کی سرکشی کرو گے، دنیا میں فساد مچاؤ گے، اور پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی سرکشی کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ جب تم نے پہلی بار سرکشی کی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تمہاری سرکشی کے پاداش میں بڑے سخت قسم کی جنگجو تمہارے اوپر مسلط کر دیے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے شہروں میں، تمہارے گھروں میں، ہر کونے میں گھس گئے اور تباہی پھیلا دی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ تو پھر پورا ہو کے رہنا تھا۔ پھر تم نے توبہ کی، پھر جب تم نے توبہ کی، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں پر دوبارہ غلبہ دے دیا۔ یہ عروج و زوال کے اسباق بھی ہیں، ہر پہلو سے میں بات نہیں کر سکتا، خود بھی سوچا کریں۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، جب تم نے توبہ کی، اپنی سرکشی سے معافی مانگ لی، ہم نے تمہارے دشمنوں پر دوبارہ غلبہ دے دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کی، تمہارا مال بڑھا دیا، تمہاری معیشت بہتر کر دی، تمہاری آبادی بڑھا دی۔ یہ آبادی بڑھنا اللہ بہت بڑی خوش قسمتی بتا رہے ہیں، اور ہم اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری آبادی بڑھا دی، تمہارے بچے بڑھا دیے۔ وَبَنِينَ، یہی بات کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پہلے سے زیادہ تمہاری نفری بڑھا دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا دیکھو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو ذرا، تم نے اگر کوئی اچھائی کی تو اپنے لیے کی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برا بھی کیا تو اپنا ہی نقصان کیا، میرا کیا کیا۔ یہ تو ایک سرکشی ہو گئی، پھر سرکشی سے توبہ گیری ہو گئی، پھر حالات بہتر ہو گئے تو پھر دماغ خراب ہو گیا، پھر دوبارہ سرکشی کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب تم نے دوسری مرتبہ سرکشی کی، ہم نے دوبارہ تمہارے اوپر اپنے جنگجو مسلط کر دیے۔ ضروری نہیں کہ جنگجو مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ ظالم کو ظالم سے سزا دیتے ہیں، سمجھ آئی بات کی۔ اور دونوں دفعہ ان پر غلط لوگ ہی مسلط ہوئے، یعنی یہ چھوٹے ظالم تھے، وہ بڑے ظالم ہو گئے۔ ہمارا بھی ایسا ہی ہے نا، ہمارا کپتان کون ہوتا ہے؟ کپتان سے مراد خاص کپتان کہیں نہ لے لیں، کپتان سے مراد ہمارا بڑا کون ہوتا ہے؟ جو ہم میں زیادہ خونخوار ہوتا ہے وہ ہمارا سردار ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو ہم میں زیادہ خونخوار ہوتا ہے وہ ہمارا قائد بن جاتا ہے۔ تو یہی ہوا، انہوں نے سرکشی کی، ان سے جو بڑا کوئی سرکش آ گیا وہ مسلط ہو گیا۔ کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری مرتبہ سرکشی کی تو پھر ہم نے دوبارہ تمہارے اوپر اپنے جنگجو مسلط کر دیے۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، انہوں نے تمہیں مار مار کے تمہاری شکلیں بگاڑ دی۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی مرتبہ وہ بیت المقدس میں داخل ہو کے بیت المقدس کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تہس نہس کر دیا، اس دفعہ بھی وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تہس نہس کر ڈالا۔ لا الہ الا اللہ۔ اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب کہیں یہ نہ لینا بالکل تباہ کر دیا، تباہی بھی آئی ہے لیکن تہس نہس کر دیا گیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جس چیز پہ ہاتھ پڑا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ دوسری سرکشی کی سزا ہے۔ اب اللہ کے لئے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اللہ اب بھی تم پر ترس کھانے کے لیے تیار ہے۔ محمد الرسول اللہ مبعوث ہو چکے ہیں، معراج سے آپ کی عالمگیر نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، مان لو، دن پھر جائیں گے، زوال ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر اپنی پہلی جس طرح تمہاری سرکشیاں جاری تھیں تو تم نے موسیٰ کی شریعت کا بھی انکار کیا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بھی انکار کیا، اب تم محمد رسول اللہ کی شریعت کا بھی انکار کرو گے تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے ان تمام آیات کا ترجمہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔ اس میں آپ ایک چیز غور سے ذرا دیکھیں، یہود نے جب پہلی مرتبہ سرکشی کی بیت المقدس چھن گیا، توبہ کی بیت المقدس واپس آ گیا۔
دوسری مرتبہ سرکشی کی، دوبارہ بیت المقدس چھن گیا. ٹھیک ہے، بلکہ ایک تفسیر میں یہاں تک لکھا ہوا تھا، مجھے اس کی تحقیق نہیں ملی، دوبارہ توبہ کی، پھر بیت المقدس مل گیا. اب تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی بات مان لو، دن تمہارے پھر جائیں گے. محمد رسول اللہ کی انہوں نے بات نہیں مانی، یہود کو مدینے سے نکال دیا گیا. حضرت عمر کے دور میں تو بالکل ہی نکال دیا گیا ہر طرف سے، اور بڑے بڑے قبائل قتل بھی ہوا ہے. پھر بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. بیت المقدس کی ایک عجیب تاریخ ہے. جب بھی اپنے اپنے وقت میں آسمانی مذاہب نے اللہ کے اصول سے غداری کی، اللہ ان سے بیت المقدس کو چھینتے رہے. یہود نے جب بھی غداری کی، یہود سے اللہ نے بیت المقدس چھین لیا. اور جب مسلمان عروج پہ چلے گئے تو یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن سدا نہیں رہا. 492 ہجری میں یعنی 1099 عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، یعنی 5ویں صدی ہجری کے آخر میں عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس پہ قبضہ جما لیا. 80 سال تک عیسائیوں کا قبضہ رہا، اور مسلمانوں کے حسن سلوک کے برعکس وہ مسلمانوں کو وہاں لا کے ذبح کرتے رہے. مسلمانوں کے قبضے میں آگے تو وہاں تو تعمیرات ہوئیں. خصوصاً اس وقت جو آپ بیت المقدس کی تصویریں دیکھتے ہیں اور شاندار تعمیرات دیکھتے ہیں، یہ بنو امیہ کے خلفاء نے کی ہیں، جن کے بارے میں آپ گالیاں معاشرتی علوم میں پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان میں. یہ پاکستان کے اندر تاریخ پہ بڑا ظلم ہوا ہے. بیت المقدس کی تمام شاندار تعمیرات بنو امیہ کے وقت کی ہیں، پھر بنو عباس کے وقت کی ہیں. لا الہ الا اللہ. تو مسلمانوں نے اس کا خیال رکھا. 80 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا. 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو واپس چھین لیا. پھر ہمارے پاس رہا. کب تک رہا؟ جب تک ہماری خلافت رہی. خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، جمہوریت کے بچے نے جنم لے لیا. وہ بچہ کیسا ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. جمہوریت کے بچے نے جنم لے لیا، خلافت ختم، جمہوریت آ گئی. اقوام متحدہ نے جنم لے لیا. 1948 میں اسرائیل بنا. پھر مختصر عرض کر رہا ہوں، 7 جون 1967 کو بیت المقدس واپس یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور وہ دن آج دن بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں. آج میرے سمیت ہر مولوی، ہر عالم، ہر سکالر رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو معراج شریف پہ میٹھی میٹھی باتیں سنا کے گزارا کر لیتا ہے. اور مسجد اقصی رو رہی ہے کہ تمہارے نبی کی معراج مجھ سے وابستہ ہے. میرا کوئی خیال نہیں. محمد الرسول اللہ کی معراج کس مسجد سے وابستہ ہے؟ مسجد حرام، مسجد اقصی. مسجد اقصی سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے. جس نبی کی معراج جس مسجد سے وابستہ ہے، آج وہ مسجد دشمنوں کے چنگل میں ہے. ہم معراج کا واقعہ سن کر صبح کی نماز کے لیے بھی بیدار نہیں ہو سکتے، تو مسجد اقصی کے لیے بیدار ہوں گے؟ این خیال استو محال استو جنون. آپ دیکھیں تمام مساجد میں تمام سکالر میرے سمیت، میں بھی اسی کے اندر داخل ہوں، معراج کے موقع پر مسجد اقصی کی کتنی بات کی جاتی ہے، ایک بات بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس امت کو میٹھی میٹھی باتیں سنا کے عادی کر دیا گیا ہے. کہنا کڑوی بات اس کو نہیں سنانی، یہ ناراض ہو جاتی ہے. کیوں اپنے مفادات خراب کرنے؟ کہنا کڑوی باتیں نہیں سنا، اس کو میٹھی میٹھی باتیں بس سنا کے سلاتے رہو اس کو. حالانکہ معراج کے موقع پر تو مسجد اقصی پہ لازمی بات ہونی چاہیے. جس مسجد سے ہمارے نبی کی معراج کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تو اسراء ہے نا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو اسراء ہے. اصل معراج جو مسجد اقصی سے شروع ہوتی ہے، وہ مسجد اقصی اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلوں کے بارے میں جداگانہ قوانین بنا دی. بیت اللہ کے بارے میں تو اللہ کی گارنٹی ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. مسجد نبوی دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی. مسجد حرام دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی.
لیکن بیت المقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہیں رکھا. کہا جب بھی تم زوال کا شکار ہوگے تم سے یہ قبلہ چھنتا رہے گا. تو یہ تاریخ ہے. یہود ٹھیک تھے, بیت المقدس ان کے پاس تھا, ان سے بھی چھین گیا. ایک بار نہیں بار بار چھینا. ہمارے پاس آ گیا, ہم سے بھی چھین گیا. یہ بیت المقدس کی ایک عجیب کہانی ہے. تو پوری دنیا کی جو جنگوں کا مرکزی نقطہ بنتا ہے نا, وہ شام, وہ فلسطین, وہ بیت المقدس بنتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا تو ہم اس پر پوری بات کریں گے, پورا سلسلہ بنا کے. یہ جو آپ کو اسرائیل کا جھنڈا نظر آتا ہے نا, پھر اس کے اندر جو لہریں نظر آتی ہیں, یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے. یہ میں نے ٹی وی ٹاک شو میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی. یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے جس کی سرحدیں کہاں تک جاتی ہیں, جن کی سرحدوں میں مدینہ منورہ داخل ہے. یہ آپ کو بات یاد ہونی چاہیے. گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مدینے کو انہوں نے داخل کیا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ تو دنیا کی لڑائیوں کا جو مرکز ہے نا, وہ شام ہے, شام ہے, شام ہے, فلسطین ہے, بیت المقدس ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہوتی رہے گی, اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو آج چونکہ معراج کے حوالے سے اتنی سی بات تھی تو میں اتنا تو میں بیدار کرنے کی آپ کو کوشش کروں. اور کوشش کریں میٹھی میٹھی باتیں سننے کی عادت نہ ڈالیں. میٹھی میٹھی باتیں بہت اچھی ہیں, مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتی ہیں, لیکن صرف میٹھی باتیں بندے کو سلا دیتی ہیں. کڑوی باتیں بھی سننے کی عادت ڈالیں ہمیشہ. دین صرف میٹھی باتوں کا نام نہیں, دین میں بڑا توازن ہے, بڑا بیلنس ہے. اب تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. سوال یہ ہے, یہ جو معراج کی ابتدا ہوئی ہے مسجد حرام سے ہی کیوں ہوئی؟ مسجد حرام ہی سے کیوں ہوئی؟ جس وقت معراج ہوئی اس وقت مسجد حرام کے متولی کون تھے؟ مشرکین مکہ. مسلمان نہیں تھے. نبی علیہ السلام کو معراج کروا کے اللہ نے پیغام دے دیا, اب اس کے متولی انشاءاللہ محمد الرسول اللہ ہوں گے. اس کی تولیت امت محمدیہ کے پاس آ رہی ہے, کہیں اور نہیں جا رہی. ٹھیک, یہ ان کو واضح پیغام دے دیا گیا. اگلی بات, مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کا سفر کیوں نہیں شروع ہوا؟ آپ کو پہلے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیوں کروایا گیا؟ اگر مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کا سفر شروع ہوتا تو مشرکین مکہ کو تصدیقی کارروائیوں کا موقع ملتا؟ کون سی ان کے پاس راکٹ سائنس تھی یا کچھ تھا کہ وہ آسمانوں پہ جا کے خبر لیتے؟ تو پہلے یہ راز یہی ہے, پہلے اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا, وہاں سے مسجد حرام لے جایا گیا. کہا مشرکین مکہ جتنی تحقیق کر سکتے ہو کو کر لو, رات کے چند لمحوں میں میں نے محمد الرسول اللہ کو مسجد اقصی تک کی سیر کروائی ہے. مشرکین مکہ تصدیقی کارروائیوں میں پڑ گئے. اور دو بڑے سوالات کی آئندہ جو میں انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. ایک تو انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی, ان کو پتا تھا محمد رسول اللہ تو کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں ہے. پھر جو بیت المقدس کے راستے میں ان کے قافلے تھے اس کے بارے میں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے. اللہ کے نبی نے ٹھیک ٹھاک جواب دے دیے. کہا مسجد اقصی تک کی زمینی سفر کی تصدیق کر لی نا, تو اب آسمانی سفر کی بھی تصدیق کر لو. یہ ہے نقطہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. تیسرا سوال, مسجد اقصی ہی کا انتخاب کیوں ہوا, کسی اور مسجد کا کیوں نہیں ہوا؟ مسجد اقصی موزوں ترین جگہ تھی. مسجد اقصی موزوں ترین جگہ تھی. تھوڑی سی جگہ دے دیجیے گا. مسجد اقصی موزوں ترین جگہ تھی. مسجد اقصی بنی اسرائیل کی تولیت میں تھی, ان کے متولی تھے. یہی بات کی, متولی جو تھے وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. تو مسجد اقصی تک لے جا کے پیغام دے دے گیا کہ اب اس مسجد کے بھی متولی اللہ کے خائن بندے نہیں رہیں گے, بلکہ اس مسجد کی متولی بھی محمد رسول اللہ اور اس کی امت ہوگی. یہ پیغام دیا گیا. یہ ہے مسجد اقصی تک لے جانا. چوتھا سوال, نازک ترین موقع پہ معراج کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہماری وزڈم تو بتاتی ہے کہ بھائی نازک ترین موقع پہ بندے کو
نرمی سے کام لینا چاہیے. ہجرت سے صرف 1 سال پہلے جب نبی علیہ السلام کو اس قدر جھٹلایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک صبح نماز کے بعد آ کے بتا دیے کہ مجھے معراج ہوئی ہے. معراج کے چند لمحوں کے اندر میں نے زمینی سفر طے کیا، 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، اللہ سے ہم کلام ہوا، 5 نمازوں کا تحفہ لے کر ابھی دوبارہ یہاں پہنچ گیا ہوں، جس پر تالیاں لگیں، سیٹیاں بجیں، سب کچھ ہوا. تو نازک ترین وقت میں معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ نازک ترین وقت میں معراج کا واقعہ اس لیے پیش آیا، دراصل یہ اعلان تھا، امت محمدیہ کی امامت کا اعلان تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام امتیوں کو ان کی امامت سے معزول کر دیا، امت محمدیہ کو امامت کے منصب پر فائز کر دیا، دنیا کی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، شریعت امت محمدی کو تا قیامت فائز کر دیا. یہ دراصل اعلان کرنے کے لیے تھا. پھر اس اعلان کا عملی اظہار ایسے ہوا کہ بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. یہ پیچھے نماز ادا کروا کے بتلایا گیا کہ اب امامت محمد رسول اللہ کے پاس. پھر اس نازک ترین موقع پر معراج کے ذریعے اپنوں کا امتحان بھی لیا گیا. یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض جو ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، لوگوں کے ایمان ہل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس بھٹی سے بندوں کو گزارنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے معراج کی چھانی لگا دی کہ اس چھانی سے چھن کر جس نے آنا آئے، بس چند لوگ ہوں لیکن مخلص ترین لوگ ہوں. یہ اللہ کی حکمت تھی. کیوں؟ اب مدینہ آنا تھا، ہجرت کرنی تھی، بڑے بڑے مارکے ہونے تھے، اسلامی ریاست کا قیام تھا، اس کے لیے خالص ترین لوگوں کی ضرورت تھی. اس لیے سب سے پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیری گئی. سمجھ آئی بات کی؟ خالص لوگوں کو اٹھایا گیا، کھوٹ کھرے کو الگ کر دیا گیا. یہ ہے خدائی وزڈم. اور اس کے مقابلے میں ہماری وزڈم کیا کہتی ہے؟ مشکل ترین حالات میں ہر قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، ہجوم بنا لیا جائے، چاہے نظریہ غائب ہو جائے. یہ اللہ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے. مشکل ترین حالات میں بھی نظریے کو نہیں چھوڑنا، اصول کی پاسداری کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. یہ ہے معراج کا پیغام. لا الہ الا اللہ. اور آگے چلتے ہیں. معراج کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے اور بات کر دوں. وہ یہ، نبی علیہ السلام کی سیرت کے 2 پہلو ہیں. ایک نبی علیہ السلام کی سیرت کا پہلو معجزاتی ہے، اور ایک نبی علیہ السلام کی سیرت کا پہلو عملی ہے. معجزاتی پہلو میرے اور آپ کے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ معجزاتی پہلو نبی علیہ السلام کی جو عملی زندگی اس پر دلیل بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کو اپنا لو، کیونکہ نبی علیہ السلام کے یہ معجزے دلیل ہیں کہ آپ کی عملی زندگی پوری امت کے لیے نمونہ عمل ہے. یہی وجہ ہے آپ سورہ اسراء جس میں معراج کا ذکر ہے، صرف 2 آیات ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. غالباً ایک ہی آیت ہے معراج، باقی ساری آیات کو آپ دیکھ لیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں. عمل کو فوکس کیا گیا. یہ نبی علیہ السلام کے سیرت کے 2 پہلو، لیکن فوکس اللہ کے نبی کی زندگی کی عملی پہلو کو کرنا ہے. اور عملی پہلو کے اندر امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر کڑوی کڑوی باتیں بھی ہیں. اس لیے پورے دین کو سننے اور سہنے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ 5 باتیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں ہماری زندگی بدل جاتی ہے. سب سے پہلے دین کو سننے کی کوشش کریں. سنیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بات کوئی دل کو لگے گی، کوئی دل کو نہیں لگے گی. سہنے کی کوشش کریں. آپ سنیں گے، سہیں گے، بات سمجھ میں آئے گی. جب بات سمجھ میں آ جائے گی، دل میں اترے گی تو عمل کی توفیق ملے گی. جب عمل کی توفیق ملے گی تو آپ اپنے گرد و پیش کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. میں چند دن پہلے اپنے یہاں کسی ایک مہربان ساتھی ہائی کورٹ میں ان کے پاس گیا تو وہ موجود نہیں تھے سیٹ پہ. میں نے ان کے ٹیبل پہ دیکھا تو عربی کا معلم پڑا ہوا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا. عربی کا معلم عربی کا ایک رسالہ ہے جس سے عربی کی سمجھ آتی ہے. یعنی یہ شوق تو ہمارے اندر آنا چاہیے نا کہ قرآن کی زبان کون سی ہے. آپ کو کہیں جا کے موقع نہیں ملتا پڑھنے کا تو خود تو سیلف سٹڈی تو شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. پھر آہستہ آہستہ آپ کسی استاد سے بھی سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہے. پھر ایک اور سوال، نبی علیہ السلام
کو معراج پل بھر میں ہوئی، لیکن ہجرت پوری مشقت میں ہوئی. کیا فرق ہے، کیا سبق ہے؟ وہ اللہ جس نے معراج پل بھر میں کروا دی، وہ ہجرت پل بھر میں نہیں کروا سکتا تھا؟ ہجرت نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کا حصہ ہے. جہاں عملی زندگی کا حصہ آیا وہاں آپ کو بشری سطح پر عمل میں اتارا گیا تاکہ امت آپ کو فالو کر سکے. امت کہیں یہ نہ سکے کہ اللہ کے نبی تو صرف نظریات دے کے چلے گئے، عمل کیا نہیں، عمل کے لیے ہمیں چھوڑ دیا. نہیں، جس ہجرت کی تعلیم اللہ نے دی کہ امت نے ہجرت کرنی ہے، سب سے پہلے نبی سے ہجرت کروائی گئی. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بات، ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، آسانی ہوگی. اگلی بات، معراج کا تعلق صرف مکان سے نہیں ہے کہ آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک لے جایا گیا. معراج کا تعلق مکان، زمان، ٹائم اینڈ سپیس دونوں سے ہے. آپ کو نہ صرف زمین سے آسمانوں تک لے جایا گیا بلکہ اس محدود ٹائم میں لے جایا گیا. وہ محدود ٹائم رکا نہیں ہے. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں جی ٹائم رک گیا تھا. یہ ہماری محدود عقل ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بہت بلند ہے کہ اسی محدود وقت میں اللہ اتنی برکت پیدا کر دے. آج بھی میرے اور آپ کے وقت میں کتنا فرق ہے. ایک کام آپ 10 منٹ میں کر لیتے ہیں، میرا وہی کام 1 گھنٹے میں نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات کی؟ تو ٹائم اینڈ سپیس سے تعلق ہے. اور سیکنڈ لاسٹ بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، جب اس امت کو امامت کے منصب پر فائز کر دیا گیا تو معراج والی آیات جو میں نے پڑھ لی آپ کے سامنے، ذریۃ من حملنا مع نوح کہہ کے بتا دیا. اس امت کو جو امامت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے، اس کا تعلق نسل سے نہیں ہے، اہلیت سے ہے. کہا تم سب بنو اسرائیل ہو کہ بنو اسماعیل ہو، تم سب نوح کی اولاد ہو اور ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کروایا تھا. آج ایک مسکنسپشن یہ بھی پائی جاتی ہے ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. نہیں، نوح علیہ السلام اور ان کی اولادیں جن کو کشتی میں سوار کیا گیا تھا. یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں. ہم صرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں. باقی پوری دنیا اسی کے پیچھے ہے. اور آخری بات، آپ نے یہود کو دیکھ لیا، کتنی سرکش قوم ہے، جس نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی. 3 شریعتوں کی مخالفت واقع معراج کے اندر اس کا ذکر ہے جو آیات ہیں. اب ان کی مخالفت کا علاج کیا ہے؟ کہ صرف آپ عددی قوت کے ذریعے مقابلہ کریں گے؟ نہیں، نظریے کا مقابلہ نظریے سے ہوگا، عمل سے ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتوں کے عروج و زوال کا پیمانہ نظریہ اور عمل کو بنایا ہے. ہمارا جتنا نظریہ اور عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین میں بھی دنیا میں سربلندی عطا فرمائیں گے. باقی چیزوں کی کمی پھر ایمان کی کمی سے ساری دور ہو جاتی ہیں. وقت کا میں انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کو مشاہدات کروائے، جبکہ ایمان کا تعلق تو ایمان بالغیب سے ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کا تعلق تو غیب سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشاہدات کروا دیے. تو کیا تعلق ہے ان دونوں کے درمیان؟ پھر یہ جو مشاہدات وہ کون کون سے ہوئے، ان مشاہدات کا میرے اور آپ کی زندگی سے تعلق کیا ہے، آئندہ جو میں انشاءاللہ بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.